ناظرین، اس وقت یہاں ہم دریائے چناب کی کشتی پر موجود ہیں، اور جس کشتی پر موجود ہیں یہ کشتی دریائے چناب کے اوپر موضع راجہ پور میں کھڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے فلاح کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھیجا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے بھی فن بھی انبیاء کے ذریعے اتارے ہیں۔ مثلا یہ جو کشتی سازی کا فن ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اترا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی، اے نوح، کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے رہے کہ کشتی یوں بنانی ہے، اس طرح بنائی جائے، اس طرح بنائی جائے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آئے گا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور عذاب کی علامت کے تنور سے فوارہ پھوٹ پڑے، تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر آپ اس کے اندر سوار ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور ایمان والے بھی کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی کا جو چلنا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ وَالْفُلْكَ، اور یہ کشتی تجری بِأَمْرِهِ، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اپنے از خود نہیں چلتی۔ چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔